علمدار علمدار۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ طیبین الطاہرین، اما بعد۔ فرات ٹی وی یوٹیوب چینل کے زیر اہتمام یہ سلسلہ وار ویڈیو پیغام ریکارڈ کیا جا رہا ہے کہ جس سلسلے میں ہم پہلی محرم تا 10 محرم خروج امام حسین علیہ السلام سے لے کے کربلا میں عاشور کے دن امام علی مقام کے قتل تک ہونے والے واقعات اور حادثات کا جائزہ لیں گے۔ ایک مختصر جائزہ مقصود ہے کہ جس کے نتیجے میں امام حسین کے اس مقصد اور خصوصاً اس معرکے کی حقیقت کو سمجھنا آسان ہو، اور ظاہر ہے کہ ہمارا ہدف اس سلسلے میں یہ رہے گا کہ ایک مختصر دورانیے میں مناسب اور مفید معلومات اپنے ناظرین تک پہنچائی جائے، اور بلا وقت ضائع کیے پہلی محرم کی مناسبت سے ہم امام حسین کے خروج کے حوالے سے کچھ عرائض مطالب پیش کریں گے اور اس خروج کا مقصد سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 28 رجب امام علی مقام نے مدینہ سے خروج کیا۔ جس وقت امام نے یزید کی بیعت کا انکار کیا اور امام کے الفاظ کہ جو تاریخ نے محفوظ کیے، امام نے فرمایا مثلی لا یبائی مثلہ، مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور جس موقع پہ امام مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو روایت کہتی ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو ایک وصیت نامہ سپرد کیا، ایک مختصر وصیت نامہ کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے خروج کی وجہ بیان کی۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حسین ابن علی امام وقت ہیں، حجت خدا ہیں، بے عین ویسے ہی کہ جیسے ان سے پہلے ان کے بھائی حسن مجتبیٰ امام وقت ہیں، اور ان دونوں شہزادوں سے پہلے مولا متقیان علی ابن ابی طالب امام وقت ہیں، حجت خدا۔ اور حجت خدا کی تمام تر کوششیں اور تمام تر اقدامات اور جو فیصلے حجت خدا کرتی ہے اس کا مقصد دین کا دفاع اور امت پیغمبر اکرم کی اصلاح ہوا کرتی ہے۔ یعنی اب سیرت جناب امیر میں ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ اسی مقصد کے تحت ہے، امام حسن مجتبیٰ نے جو کچھ کیا وہ اسی مقصد کے تحت ہے، اور امام حسین اگر کچھ کر رہے ہیں تو اس کا ہدف اور مقصد بھی یقیناً یہی ہوگا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ زمان اور ادوار کے لحاظ سے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، یعنی وہ کام کہ جو مولا متقیان نے 25 سال خاموشی کے ذریعے کیا وہی کام امام حسن مجتبیٰ نے صلح کے ذریعے کیا، اور یہی مقصد امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ امام کا مقصد دین کا دفاع اور امت کی اصلاح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اشارہ کیا کہ جب امام نے یہ مختصر وصیت نامہ محمد حنفیہ کو سپرد کیا تو اس کا پہلا جملہ جو امام نے ارشاد فرمایا اور تاریخ نے محفوظ کیا، امام فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ امام فرما رہے ہیں کہ میرے خروج کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ میں معاشرے میں کسی فتنے یا کسی فساد کو برپا کروں، میں کسی تخت اور حکومت کو حاصل کرنے نہیں جا رہا۔ اور یہ الفاظ اس لیے بھی ضروری تھے چونکہ جس موقع پہ امام مدینہ چھوڑ رہے ہیں وہاں بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو اس بدگمانی کا شکار ہیں کہ گویا امام کوئی حکومت حاصل کرنے جا رہے ہیں، امام کا مقصد تخت حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا امام نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ میرا مقصد نہ حکومت حاصل کرنا ہے، نہ میں فتنے کے لیے جا رہا ہوں، نہ میں کسی فساد کی غرض سے مدینہ چھوڑ رہا ہوں، بلکہ امام نے جملہ ارشاد فرمایا انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، یعنی وہی مقصد کہ جو مولا متقیان کا تھا، وہی مقصد کہ جو حسن مجتبیٰ کا رہا، یہی مقصد امام حسین کا ہے۔ فرمایا میں بس اور بس اپنے جد رسول خدا کی امت کی اصلاح کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں، میرا مقصد دین کا دفاع ہے۔ امام کے یہ الفاظ واضح ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ امام حسین کا مقصد دین کا دفاع اور امت پیغمبر اکرم کی اصلاح ہے۔
بہر امام نے اس وصیت نامے کے ساتھ کہ جو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو سپرد کیا مدینہ چھوڑا، اور باقاعدہ پہلا پڑاؤ امام کا مکے میں ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ حج کا موسم ہے، اور امام حج کی غرض سے مکے میں موجود ہیں، مگر امام علیہ السلام نے محسوس کیا کہ مکے کے حالات امام کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ یہ بات میرے ناظرین کے ذہن میں رہے کہ جیسے جیسے انکار بیعت یزید کے بعد وقت گزر رہا ہے، امام علیہ السلام کے لیے حالات سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے یزید کی بیعت کرنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا امام نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ پوری طرح دشمنی پہ اتر آئے ہیں، حتیٰ یہ کعبۃ اللہ میں بھی تلوار چلانے سے گریز نہیں کریں گے، یعنی سب سے بڑا خوف اس وقت امام کو یہ ہے کہ یہ بیت اللہ کی حرمت کو پامال کریں گے، یہ کعبے میں خوریزی کریں گے۔ لہٰذا جب امام نے اس صورتحال کو دیکھا تو تاریخ شاہد ہے کہ امام نے، یعنی یہ تاریخ اسلام کی کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ خانوادہ کہ جس نے اس امت کو حج کی عبادت دی، حج کے ارکان بتائے، اس نبی کے نواسے کو حج کی عبادت سے روکا جا رہا ہے۔ جب امام نے یہ صورتحال دیکھی تو امام نے، چونکہ امام چاہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کا تقدس پامال نہ ہو، حرمت کعبہ کی خاطر، امام عالی مقام نے اپنے حج کو عمرے میں بدلا اور امام پھر سے عازم سفر ہوئے۔ اچھا، اب یہ بات ذہنوں میں رہے کہ امام اس وقت عازم سفر ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو وہاں کوفے میں امام کے سفیر مسلم بن عقیل امام کی جانب سے کوفے والوں سے بیعت لے رہے ہیں، امام کی نیابت میں یہ کام ہو رہا ہے، اور سفیر حسین کی حیثیت سے تاریخ بتاتی ہے کہ جب مسلم کوفے آئے تو بہت شاندار استقبال کیا گیا، بلکہ روایت اس حد تک بیان کرتی ہے کہ جناب مسلم کے ہاتھ پہ 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہے، امام کی بیعت۔ سفیر حسین کا استقبال ہوا، 18,000 لوگوں نے بیعت کی، مگر یہ ایک عجیب حقیقت اور افسوسناک حقیقت ہے تاریخ اسلام کی کہ جب عمر سعد نے، جب ابن زیاد نے یہ صورتحال دیکھی، جو کوفے کا گورنر ہے، تو اس نے لوگوں کو ڈرایا، ہراساں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی مسلم کہ جن کی 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، جن کا کوفے میں بڑا شاندار استقبال ہوا تھا، روایت کہتی ہے کہ جب نماز سے فارغ ہوئے اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی جناب مسلم کے پیچھے نہیں تھا، سب نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، اور اب جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں تنہا پھر رہے ہیں۔ اب تو یہ ہے کہ کوئی سفیر حسین جناب مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد ایک تفصیلی واقعہ ہے، المختصر یہ کہ گرفتار کیا گیا، جناب مسلم کو شہید کیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں جناب مسلم شہید ہوئے اور وہاں امام حسین زبالہ نامی مقام سے گزر رہے ہیں، امام کا یہ مختصر سا قافلہ۔ زبالہ ایک ایسا رستہ ہے کہ جو حجاز اور عراق کے درمیان میں واقع ہے، یہ ایک طریق ہے، ایک رستہ ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام اس راستے سے گزر رہے تھے تو امام نے کوفے کی جانب سے 2 شخص آتے ہوئے دیکھے، اور امام نے فوراً ان سے کوفے کے حالات دریافت کیے اور خصوصاً اپنے سفیر جناب مسلم کی خبر لی۔ اچھا، یہاں یہ بات میں اپنے ناظرین کے لیے عرض کروں کہ ایسا نہیں ہے کہ امام ناشنا ہے، امام کو خبر نہیں ہے کہ کوفے میں کیا ہو رہا ہے۔ امام مبین ہے، امام وہ ہے کہ جو کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے۔ امام جانتے ہیں، امام کو پتہ ہے مسلم شہید ہو چکے ہیں، مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ امام یہ سفر تنہا نہیں کر رہے، بلکہ امام کے ساتھ ان کے اصحاب موجود ہیں، امام کے ساتھ بنی ہاشم کے جوان موجود ہیں، انہیں بھی اس خبر سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا جیسے یہ 2 شخص آتے ہوئے پائے، امام نے روکا کہ یہ بتاؤ کوفے کی خبر کیا ہے، اور بتاؤ میرے سفیر کے متعلق کیا خبر لائے۔ روایت کہتی ہے ان 2 آنے والے اشخاص نے کہا کہ امام ہم کچھ نہیں جانتے۔ روایت کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں جب ہم نے کوفہ چھوڑا تو بس ہم نے یہ منظر دیکھا
کہ آپ کے سفیر مسلم بن عقیل کے لاشے کے پیروں میں رسی بندھی ہوئی تھی اور کوفے کی گلیوں میں اس لاشے کو گھسیٹا جا رہا تھا۔ جیسے کہ یہ خبر سنی، امام کی زبان پہ کلمہ استرجاع جاری ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقیناً یہ خبر امام اور امام کے اس لشکر کے لیے نہایت صدمہ انگیز تھی۔ ایک تو یہ کہ رشتہ بہت قریبی ہے، اور اس سے بڑھ کے جناب مسلم امام حسین کے ایک وفادار ترین ساتھی ہیں، ایک ایسے ساتھی کہ جو امام پہ مرنے مٹنے والے ساتھی ہیں، جو عہد وفائی کرنے والے ہیں۔ یہاں جناب مسلم کی شہادت سے جو سب سے بڑا پیغام ہمیں ملتا ہے، جو سب سے بڑا درس ہمیں ملتا ہے، اسی پہ آج کی گفتگو تمام ہوگی۔ جناب مسلم کا کردار یہ بتاتا ہے کہ جہاں امام کی نصرت اور حمایت کا مرحلہ آئے وہاں انسان کسی بھی قربانی سے پیچھے نہ ہٹے۔ یعنی آپ کردار جناب مسلم دیکھیں، کیا مسلم کو نہیں پتا تھا کوفے والوں کا مزاج کیا ہے؟ مسلم نہیں جانتے تھے کہ کوفے کا معاملہ کسی وقت بھی پلٹ سکتا ہے؟ یقیناً یہ ساری باتیں جناب مسلم کے علم میں تھی، مگر اس کے باوجود سفیر حسین کی حیثیت سے کوفے جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر آزمائش کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہاں امام وقت کی حمایت کی بات ہے، کیونکہ یہاں امام وقت کی نصرت کی بات ہے، لہٰذا سب کچھ جانتے ہوئے کوفے گئے، تنہا نہیں گئے، 2 بیٹوں کو ساتھ لے کے گئے۔ بہت بڑا پیغام ہے اس میں۔ اور جب وہاں گئے، وقت پڑا، اپنی جان کی قربانی دی، اپنے 2 بیٹوں کو امام حسین پہ قربان کیا۔ اور یاد رہے کہ جناب مسلم نے صرف 2 بیٹوں کی قربانی نہیں دی، بلکہ کربلا میں روایت کے مطابق جناب مسلم بن عقیل کی ایک کم سن بیٹی بھی شہید ہوئی کہ جب شام غریبہ گھوڑے دوڑے تو یہ بچی گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندے جانے کے نتیجے میں شہید ہوئی۔ یعنی یہاں جناب مسلم کا کردار بتا رہے کہ اگر امام کی حمایت کا مرحلہ آئے تو انسان وہاں کسی قربانی سے دریغ نہ کرے، اب چاہے وہ مال کی قربانی ہو، اولاد کی قربانی ہو یا اپنی جان کی قربانی ہو۔ اور یقیناً یہی وہ کردار مسلم ہے کہ جس نے جناب مسلم کو کوفہ میں شہید ہونے کے باوجود معرکہ کربلا کا پہلا شہید بنایا ہے۔ انہی معروضات کے ساتھ میں اپنے دیکھنے والوں سے اجازت چاہوں گا، اور اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا پالنے والے ہمیں بھی جناب مسلم کی سیرت پہ چلتے ہوئے اپنے زمانے کے امام سے عہد وفائی کی توفیق عنایت فرما، جو کچھ بیان ہوا اس سے درس ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، پیغام کربلا کو دنیا میں عام کرنے کی توفیق عنایت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔